رومانیت کے بارے میں بے شمار مباحث موجود ہیں اور اس کی تعریف میں اتنے ہی اختلاف۔ ان سب کا احاطہ مشکل بھی ہے اور ادبی اصطلاح کے طور پر بیان میں غیر ضروری بھی، چنانچہ توجہ بنیادی نکات کی طرف ہی رہنی چاہیے۔ یوں تو ہربرٹ ریڈ اور کینتھ کلارک جیسے ماہرین نے لکھا ہے کہ رومانیت انسانی ذہن کی ایک مستقل کیفیت ہے جسے کسی بھی دور میں تلاش کیا جا سکتا ہے، تاہم اسے ادبی اصطلاح کے طور پر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ 1779 انقلاب فرانس سے لے کر 1830 تک یورپی ادب میں ایسا رجحان ظاہر ہوا جو نو کلاسیکیت کے مقلدانہ اسلوب کے خلاف بغاوت تھا۔ فنکار کی انفرادیت، اس کا رویہ، فطرت سے تعلق اور انسان کے اپنی اصل میں معصوم ہونے کے تصورات نے نئے ادبی اسلوب کو رائج کیا۔ ان سب کو رومانیت کا نام ملا۔ اگرچہ تاریخ افکار کے ماہر آرتھر اولو جوائے کا خیال ہے کہ رومانیت قسم قسم کی تھی اور سب کو ایک نام دینا صحیح نہیں، لیکن رینے ویلک جیسے ناقدین کا دعویٰ ہے کہ ہر جگہ اور ہر قسم کی رومانیت میں کچھ عناصر مشترک تھے، اس لیے ایک نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بحثیں ابھی جاری ہیں اور رومانیت کے بارے میں مختلف تفسیریں کی جا رہی ہیں۔ مفکر یسیاہ برلن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ رومانیت کے بارے میں تحریریں خود رومانی تحریروں سے کہیں زیادہ ہیں۔ رومانیت کے فکری پس منظر کے طور پر روسو جیسے مفکرین کے نظریات کا حوالہ دیا جاتا ہے جو فرد کو سماجی زنجیریں توڑ کر آزاد کرنا چاہتے تھے اور فطرت کی طرف مراجعت اور فرد کی فطری نیکی کو سامنے لا رہے تھے۔ سیاسی پس منظر میں انقلاب فرانس کے شہنشاہیت کے خلاف اور عام آدمی کے حق میں جذبات کا ایک تند ریلا موجزن ہے۔ اسی طرح سائنسی اور صنعتی انقلاب سے بغاوت بھی ایک اہم عنصر ہے۔ یہ سیاہ برلن نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو، 1730 تا 60 کے درمیان یورپی شعور میں ایک زبردست تبدیلی رونما ہوئی۔ انگریزی شاعری میں وڈ ورڈز اور کولرج کے لیریکل بلیڈز کو اس رجحان کا آغاز قرار دیا جاتا ہے۔ رومانیت پر بعض معرکۃ الآراء تصانیف کے مصنف ایم ایچ ابرامز نے رومانیت کے ادبی عناصر کا خلاصہ کچھ یوں کیا ہے۔ نمبر 1، روایتی اسالیب کے بجائے جدت اور تجربے پر زور۔ نمبر 2، شاعری جذبات کا خود بخود چھلک اٹھنا ہے، یعنی آورد اور تصنع کے بجائے آمد۔ کیٹس نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ شاعری اس طرح فطری طور پر آتی ہے جیسے درختوں پر پتے۔ نمبر 3، فطرت کے مناظر اور ان کے مشاہدے سے وارد ہونے والے تاثرات شاعری کا اہم موضوع بن گئے۔ البتہ رومانی شعراء کو صرف فطرت نگار سمجھنا درست نہیں۔ نمبر 4، نو کلاسیکی شاعری دوسروں کے بارے میں تھی، جبکہ رومانی شعراء کی شاعری خود شاعر کے بارے میں، جس کی بہترین مثال وڈس ورتھ کی پریلیوڈ ہے۔ نثر میں لیم اور ہیزلٹ کے پرسنل ایسے بھی اس رجحان کے مظہر ہیں۔ اسی طرح ڈی کوئنسی اور کولرج کی روحانی یا دانشورانہ آپ بیتیاں بھی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ رومانی ادب میں جس انسان کی تصویر ابھرتی ہے وہ سماج سے جڑا ہوا نہیں، وہ تنہا ہے اور ایک تلاش یا مہم میں منہمک ہے۔ بہت سے رومانیوں کے یہاں وہ بغاوت کا مجسمہ ہے اور پرومیتھس کی طرح للکار رہا ہے۔ نمبر 5، انقلاب فرانس نے رومانیوں کو یہ تاثر عطا کیا کہ یہ ایک عظیم دور ہے جس میں دنیا بدل گئی ہے، نئے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس رجحان نے ویژن اور تخیل کو اہم بنا دیا۔ تخیل چیزوں کو مدغم کر کے نئے امکانات پیدا کرتا ہے، یہ شکلیں تبدیل کرنے والی قوت ہے۔ شاعر کا ویژن دنیا کو ایک نیا رنگ دینے کی بشارت ہے۔ بلیک کی ویژنری نظمیں، شیلے کی پرومیتھس انباؤنڈ، کیٹس کی ہائپیرین، آئرن کی ڈان جان جیسی طویل نظمیں رومانیت کے ان رجحانات کی بہترین مثالیں ہیں۔ ابرامز نے رومانیت کے عناصر کی جو نشاندہی کی ہے وہ جامع ہے، اگرچہ اس موضوع پر بعض دوسرے لکھنے والوں کی مدد سے اس فہرست میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مثلا حال کے بجائے موہوم ماضی میں پناہ، ایک تخیلاتی دنیا بسانے کی خواہش، اساطیری موضوعات میں دلچسپی، مگر ان سب کا رشتہ اوپر بیان کیے گئے عناصر کے دائرے میں بھی سما سکتا ہے۔ روحانیت کے فکری ماخذ کی تلاش میں اب نو افلاطونیت اور بعض سری تحریکوں کے اثرات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ رومانی ادب کو وسیع یورپی تناظر میں دیکھیں
تو دائرہ بہت پھیل جاتا ہے۔ تاہم جرمنی میں شلیگل جیسا فلسفی اس کا پرجوش ترجمان تھا۔ گوئٹے ابتدا میں رومانیت سے متاثر تھا۔ شلر، نووالس، ہولڈرین اور ہائینے جیسے ادیبوں پر اس رجحان کے گہرے اثرات ہیں۔ فرانس میں وکٹر ہیوگو، نیروال جیسے ادیب اس تحریک سے منسلک ہیں۔ ناول نگاروں میں برطانوی والٹر اسکاٹ کی ناولوں نے یورپی ناول کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ بالزاک سمیت کئی فرانسیسی ناول نگار اس سے متاثر ہوئے۔ اردو میں بعض حضرات رومانی اور رومانیت کو رومانوی اور رومانویت بھی لکھتے ہیں، اس سے مغالطے میں نہ پڑنا چاہیے۔ بہر صورت مراد رومانٹکزم ہی ہے۔